حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے۔ اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ
سے متاثر ہو جاتے ہیں نا روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے، اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا. زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے. کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے، تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے. یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو
یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے، جیسے کہ قرون اولا کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے؟ پہلے سے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے۔ آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے، میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے، اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے، پیر ہے۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی۔ لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے۔ ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے۔ اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی۔ تو آپ بھی اے نبی جل بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں۔ اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یونس علیہ السلام نے جل بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے۔
اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی، پھر بھی نہیں مانے، سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا۔ تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا۔ کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو، تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط۔ ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے۔ کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی، تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم نے اے اللہ جو پڑھنی تھی وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے۔ تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا، وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیروزے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں۔ اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو۔ کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے۔ کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے۔ مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو۔ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں۔ اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں، یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے، یہ دیکھو خود۔ تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ۔ ہر اچھا کام میں نے کیا برا کام ستار بھائی نے کیا۔ ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے۔ ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں۔ ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے، تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ، کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں، تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں۔ کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے۔ دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے۔ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا
لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا. یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی, اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن بن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا ہے یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ان پھلوں نے بیمار کیا ہے نسبت. بولو بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے, مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے, بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ, بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار.
حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا, تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے, کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتہ کیسے آدمی ہیں, اچھے ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی, میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی, انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا. وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا, شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو. دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں, تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو
کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا؟ بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا؟ ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آگے سمجھاتے, بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ بات تو کلیئر تھی نا 2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی؟ کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو؟ سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تو مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا. یہاں ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل, اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر, ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں, اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہارے پاس حکومت بھی ہے, تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا, اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی, اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا, کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے, بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا, تم اگر بھنگن چما